بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی بحران ہے۔ بہرحال آئین کا تو ستیہ ناش ہمیشہ سے مچا ہوا تھا۔ یہ آئینی کی بجائے جس کے اندر اتنی غلاظت ڈل چکی ہے کہ جو مرضی چاہے اس کو اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور پھر اس کو وہ پھینک دیتا ہے، اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ مقدس آئین ہے۔ میں نے آج کل کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں تو ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ بہت کہتے ہیں سب ہماری جان قربان ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ میں پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور تمام وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور اس وقت وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، جج کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جج کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن کو ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آخر تنگ آ کر دیکھا کہ یہ تو سب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ہم کرنے کیا گئے تھے، ہو کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا اور ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو کیس جو ہوتا تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ بس 3 تاریخ کی رات کو فضل الرحمان حلف لے لیں گے اور وہ صدر پاکستان بن جائیں گے، اور شہباز شریف وزیر اعظم، اور سارا کا سارا۔ پر انہوں نے کل ایک کام یہ کیا کہ حمزہ شہباز کو فلیٹی ہوٹل کے اندر ارکان اکٹھے کر کے ایک حلف اٹھوا دیا، اور ایک جعلی اسپیکر بنا کے انہوں نے کام کر کے وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا۔ لیکن وہ چلے گا نہیں، ابھی رینجرز آئے گی اور وہ پٹائی ان کی ہونی ہے کہ یہ یاد کریں گے، کیونکہ لوگ خرید کے کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا اس بات میں۔ فضل الرحمان نے کہا ہے علماء کو، اور جو مسجدوں کے مولوی ہیں جو علماء ہی ہوئے وہ ان کے لحاظ سے ان کو کہا ہے کہ یہ مسجدوں میں خطبے دیں اور لوگوں کو متحرک کریں کہ عمران خان کے خلاف یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کیونکہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو یہ خراب کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ بہرحال اب تو اپوزیشن کوئی رہی نہیں ہے، اب تو سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور سب سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ صرف عمران خان جو ان سے ہیں وہ ابھی تک وزیر اعظم منتخب دوبارہ سے ہو گئے ہیں، اور وہ کنٹینیو کریں گے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے۔ 3 مہینے میں الیکشن کروانے انہوں نے ہوں گے۔ فضل الرحمان ہوں گے اور یہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں تمام اس وقت آئین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیلے جتنا ہو رہا ہے، یعنی کہ شاہد خاقان عباسی بھی یہی بیان دے رہے ہیں، شہباز شریف کا بھی حالت خراب ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ سارا بڑا آرام سے ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ بھی عہد کر کے آئے تھے کہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا کی ضرورت میں بھی، لیکن یہ جھگڑا وہ بھی نہیں ہوا، اور ایسا کام ہو گیا جو ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اس وقت جو پوزیشن ہے ان کی پی ڈی ایم کی پوزیشن جو سی ہے وہ کافی خراب ہے اس وقت۔ اندر کی بھی ان کی چپکلش ہے، ان کے آپس کے اختلافات بھی ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا تھا۔ اور بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ، کیونکہ ان کا استعفے دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا بلاول کا، اور نہ ہی انہوں نے سندھ اسمبلی کو توڑنے کا ان کا پروگرام تھا، تو یہ تو مولانا کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم سندھ اسمبلی میں کو ہم قائم رکھیں، 1.5 سال جو ہے ہمارا اس کو پورا کریں، جو بنانا ہے مال بنائیں، لیکن مولانا چاہتے تھے کہ یہ ٹوٹ جائے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تاکہ مولانا کو دوبارہ کھیلنے کا موقع مل جائے۔ مولانا اندر سے خوش ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں بالکل بات کہ مولانا کو انہوں نے لارا دیا تھا کہ وہ ان کو ہم صدر پاکستان بنا دیں گے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونا نہیں ہے۔ اگر یہ بن بھی جاتے نا تو آپ صدر پاکستان پہ پھر جھگڑا ہونا تھا ان کا۔ انہوں نے لوگ اپنے تیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ مین تو جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں۔ اگر نون لیگ کو جو ان سے ہے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے تو پیپلز پارٹی کو تو کچھ بھی نہ ملا، تو یہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جاتی تو انہوں نے زرداری صاحب کو ہی صدر بنانا تھا۔ انہوں نے کسی صورت میں بھی مولانا کو ساتھی میں مولانا صاحب پھر ناچتے رہتے، ہونا ہی کبھی بھی نہیں ہونا تھا، ان کو ووٹ ہی نہیں ملنا تھا، اور نہ کسی نے ان کو کھڑا کرنا تھا۔ ان کے پاس ہیں کتنی سیٹیں؟ 15 سیٹیں ہیں ساری، 15 میں سے بھی آدھے جو سے ان کے خلاف ہی ہیں بیچ میں سے بھی، تو یہ ہونا یہ تھا۔ اب انہوں نے ایک اور نئی موومنٹ کی ہے کہ نا حکومت کے خلاف مسجدوں میں خطبے دیے جائیں،
تو یہ جب انہوں نے شروع کیا تو حکومت نے بھی ایک بندہ پالا ہوا ہے اور بڑا تکڑا بندہ ہے وہ. ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ اس بندے نے اتنی بڑا یہ پیپا کا پیپا بندہ جو سے کیوں رکھا ہوا ہے, صرف کھانوں کا دشمن ہے وہ. پہلے سے تو ہلکے ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کم کیا ہے, کوئی میرا خیال ہے کوئی آپریشن کرایا ہے. ان کا نام ہے مولانا طاہر اشرفی. طاہر اشرفی کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے کہ اب ان کو تم نے دیکھنا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دو ایک دفعہ فضل الرحمان کی اور ان سارے مولویوں کی جو بھی حکومت کے خلاف آتے ہیں وہ میدان میں نکل آئے ہیں. اور اب جو ان سے ہے نا ان کی خیر نہیں, کیونکہ ان کی بھی چلتی ہے, کیونکہ سعودی عرب سے تعلقات مولانا فضل الرحمان سے بہتر طاہر اشرفی کے تعلقات ہیں سعودی عرب سے بھی, اور کیونکہ یہ بھی مسلک دونوں کا ایک جیسا ہے, تو دونوں کا ایک جیسا مسلک ہے, وہ بھی اہل حدیث ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں. تو اب یہ جو جنگ ہے نا جو اہل حدیث کو کے پیچھے پڑے گا, اور طاہر اشرفی بھی اپنی زبان چلانے میں کافی ماہر ہیں اور کافی مشہور آدمی ہیں, کیونکہ ان کے بھی کافی کیسز ہمیشہ رہے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کس طریقے سے ہم نے نا ان نوٹس کو بھی ہینڈل بھجوا کرنا ہے. دیا ہے تو اہم طاہر خبر جس اشرفی سے کا آپ کو یہ آگاہ کریں تھوڑا طاہر سا اشرفی مسئلے کو کا طلبی کا دکھا دیا کہ دکھانے کے لیے لوگ بھول نہ گئے ہوں کہ طاہر اشرفی بڑے عرصے سے غائب ہے, مارکیٹ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں مختلف. بہرحال جب سے اس حکومت میں آئے ہیں تو ابھی تک اس قسم میں کیسز میں نہیں پکڑے, کیونکہ حکومت کی پشت پناہی ہے اور تمام کام جو ان سے خیال سے کرتے ہیں, اور عمران خان کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ جو چیزیں جو ان کو ملتی ہیں امبیسیوں سے تحفے ملتے ہیں, تو اس میں عمران خان کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ. تو اب حالات جو ان سے ہیں یہ ہے کہ اپوزیشن کچھ کرے گی, اور اب یہ مولویوں کا جھگڑا ہے آپس میں ان کے ساتھ. وہ یہ اپنے مسئلے کے مولویوں کو اکٹھا کر لیں گے اور وہ اپنے کر لیں گے. یہ ایک زمینی جنگ ہونی ہے, ایک دوسرے کو کافر بھی کہیں گے, بددین بھی کہیں گے, سب کچھ کہیں گے. زیادہ تر جو کوشش ہوگی مولانا نے ایک پکڑا ہوا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی, اور آئین کی خلاف ورزی کے الزامات لگاتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی فیصلہ ہوگا, شاید ایک آدھ تاریخ اور پڑ جائے. اور سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ اگر ہم فیصلہ کریں تو ایسا مضبوط فیصلہ کریں گے جو ایک آئندہ آنے والے وقت میں بھی لوگ اس کو مثال کے طور پہ دیں. اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ فیصلہ فوری طور پہ ہو تاکہ ہم اسمبلی میں جائیں, عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو, اور اس سے جو ہے نا معاملہ حل ہو جائے. حکومت نے پنجاب میں رینجرز بلا لی ہے, اور رینجرز جو ہے یہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے انہوں نے فلیٹی ہوٹل میں کیا ہے, شاید ان کی پھینٹی لگے اس میں. اور یہ جو وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں حمزہ شہباز, اس کی کیا حیثیت ہے یہ ایک آدھ دن میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس حیثیت کے اندر جو ان سے ہیں, یہ جو ان سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. کر تو سکتے تھے, ایسا ہوتا بھی ہے کبھی دفعہ, لیکن پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے کام ہو جائے. وہ بے شک جو مرضی کرتے رہیں لیکن اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی. تو جب اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں, اور ابھی کیونکہ وزیر اعلیٰ جو عثمان بلزار کے خلاف جو ان سے ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی آئی بھی تھی, اب اس وقت وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت تک کام کریں گے جب تک کہ باقاعدہ اجلاس نہیں ہوتا. 16 تاریخ مقرر کر دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی, تو اس کی مرمت کے لیے وہ تو کہتے ہیں جی اربوں روپے کا خرچہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. آج جو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا, اتنا خرچہ ہوا تو نہیں تھا. بہرحال جعلی, کیونکہ جعلی لوگ ہیں, وہ بھی جعلی لوگ ہیں, یہ بھی جعلی لوگ ہیں, تو انہوں نے اسی قسم کے بل بنانے تھے. بہرحال بل جو ہے نا اربوں روپے کا اپوزیشن پہ ڈال دیا انہوں نے. تو علیم خان دھوکہ دے چکے ہیں, ترین دھوکہ دے چکے ہیں, وہ نون لیگ سے مل گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس اب پنجاب میں کچھ نہیں رہا, صرف اور صرف یہ ہے کہ آئندہ الیکشن, دوبارہ الیکشن ہو, اس کے اندر وہ دوبارہ جیتیں تو دوبارہ ان کو پنجاب ملے گا, نہیں تو ابھی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.